گا، اس سے پہلے میں ایک منظر اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائے، اے عثمان تم عشرہ مبشرہ بالجنہ، اے عثمان عشرہ مبشرہ بالجنہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، میں نے تمہیں اسی دنیا میں جنت جانے کی بشارت سنا دیے ہیں۔ لیکن وہ عثمان جس کو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ما عمل بعد اليوم قط، عثمان اگر قیامت تک کوئی نیکی ہی نہ کرے باوجود اللہ عثمان کو جنت دے کر ہی رہے گا۔ لیکن عثمان کے سامنے جب قبر کی عذاب کا تذکرہ کیا جاتا، جب قبر کی عذاب کا تذکرہ کیا جاتا، عثمان اتنا زاروں قطار روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی، آنسو سے زمین نم ہو جاتے، زمین تر ہو جاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ان سے پوچھا گیا ہے عثمان یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے جب جہنم کا عذاب کا تذکرہ کیا جاتا، جب تمہارے سامنے دوزخی کا ذکر کیا جاتا تو تم اتنے آنسو نہیں بہاتے ہو، تم اتنا روتے نہیں ہو، لیکن قبر کے عذاب سے کیوں روتے ہو؟ عثمان کہتے ہیں لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اس منزل میں کوئی اگر پاس ہو گیا تو سمجھے کہ اس کے لیے ساری منزلیں پاس ہونے کے لیے آسانی ہو جائیں گے، اور آسانی کے ساتھ تمام منزل کو کراس کر لیں گے، تمام منزل کا حل کر لیں گے۔ اس لیے قبر پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہاں اگر کوئی پاس ہو گیا تو سمجھے کہ وہ آخرت میں بھی پاس ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی میٹرک دینے والا ہماری بہنیں ہو یا ہمارے بھائی ہو، میٹرک اور انٹر کرنے والا کوئی اگر میٹرک میں پاس ہو جاتا ہے، کوئی ہماری بہن اگر میٹرک میں پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے انٹر بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے، اس کے لیے اوپر کے جتنے بھی درجے ہیں آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے قبر کے عذاب سے بھی ڈرا کیجئے، اور قبر میں جو سوالات پوچھے جائیں گے اس کے لیے اس دنیا میں کچھ تیاریاں کیا کر لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی نکل رہے اور تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع کو اعلان کر کے کہا، اے صحابیوں تم میں سے کون ہے جو یہ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ میرے پیارے ساتھیوں، عثمان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، کوئی اور ہے جو 100 اور 100 اونٹ دینے کے لیے کھڑے ہو اور تیار ہو؟ عثمان کہتا ہے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دینے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان سے کہتا ہے اللہ کے نبی کہتا ہے عثمان تم 200 دے چکے ہو اور تم مت دو، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہو؟ اسی طرح کرتے کرتے 7 بار اللہ کے نبی نے وہی بات کہے اور عثمان کھڑا ہوتا گیا اور کہتا گیا اے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان 700 دے دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر اسی طرح میں مانگتے جاؤں، اسی طرح کہتا جاؤں تو عثمان دیتے رہیں گے، اس لیے یہ نہ کہا جائے اور نہ ہی مانگا جائے ہی بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے پھر عثمان کو خوشخبری سنائے، اے عثمان آج کے بعد سے کوئی نیکی نہ کرو، آج کے بعد سے کوئی اچھا اعمال نہ کرو، پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے کر ہی رہیں گے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہی ہوں گے۔ لیکن اے لوگوں، ہم اور آپ اتنے بڑے بڑے مجمع میں جلسہ کرتے ہیں، اتنے دینی اجلاس کرتے ہیں، لیکن کون ہے جو اس طرح کی دان و خیرات کرنے والے میں آگے ہیں؟ قرآن تو کہتا فاستبقوا الخیرات، دان و خیرات کے معاملے میں سب سے آگے رہا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرات کرنے والے کی ایک مثال اور نمونہ دی ہے کہ ان کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس زکات کو آپ کے اوپر اللہ کے نبی نے استطاعت کے مطابق فرض اور واجب کر دیا ہے، اگر آپ اس زکات کو ادا کرنے سے محروم اور باز آ جاتے رک جاتے ہیں، وہ عذاب وہ زکات آپ کے لیے تختیہ بن جائیں گے اور جہنم کے اندر اس کو گرمائے جائیں گے، اور آپ کے پیٹھ پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے بدن پر نشان دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر اگر زکات واجب ہوتا ہے، آپ کے اوپر اگر صدقہ فرض ہوتا ہے، آپ کے اوپر اگر زکات واجب ہے، تو آپ اس کو اپنے گھروں میں نہ روک کر رہیے اور اس کو مسجدوں میں دیجئے، مدرسے میں دیجئے اور اچھے نیک کام میں اس کو لگائیے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی سینما ہال لگ جائے، ہمارے سامنے اگر کوئی ناچ اور ناچنے والی آ جائے، وہاں اگر ڈیلیگیٹ فیس یہ کر دیا جائے کہ 500 روپے میں تمہارا ایڈمیشن ہوگا، ہم خوشی خوشی اپنے جیب سے 500 روپے نکال کر دے دیتے ہیں اور اس میں انٹری کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے اسلام میں کوئی
کوئی حائل نہیں. اللہ فرماتا ہے اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں. یہاں ایک غریب انسان بھی آ سکتا ہے, یہاں ایک امیر انسان بھی آ سکتا ہے, یہاں ایک کالا آدمی بھی آ سکتا ہے, یہاں پر گورا آدمی بھی آ سکتا ہے. اسلام میں کوئی اس چیز کے لیے اللہ نے کسی کا مقام الگ نہیں رکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی چیز کو تو کہتے ہیں اسلام, جو سب کو لے کر چلے, ایک چھوٹا انسان کو بھی لے کر چلے, ایک بڑا انسان کو بھی لے کر چلے. آپ یہ دل میں تصور کیجئے کہ ہم نے 2 روپیہ چندہ میں دیا یا نہیں دیا, یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں, لیکن یہ تصور کیجئے کہ یہاں آنے میں کوئی آپ کو انٹری فیس, کوئی چارج لگا ہے نہیں لگا ہے, لیکن آپ گناہ کے کام میں جائیے, آرکیسٹرا میں جائیے, آپ ناچنے والی کے وہاں جائیے, آپ فلم ہال میں جائیے, بغیر چارج کے آپ کی انٹری ہی نہیں ہے. اسلام کتنا بڑا مذہب ہے, اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ بغیر روپے کے بھی, بغیر چارج کے بھی, بغیر پیسے کے بھی ہم یہاں آ سکتے ہیں, بغیر چارج کے بھی ہمارا یہاں انٹری ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں داخلہ ہو جاتا ہے. لیکن اے مسلمانوں, ہم اور آپ اپنے پیسے سے جہنم خرید رہے ہیں, لیکن جنت کے لیے کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں. جبکہ جنت ہمیں فری میں مل رہی ہے, وہ جنت جو ہمیں فری میں مل رہی ہے, لیکن فری کی چیز ہم نہیں لے رہے ہیں, لیکن پیسہ سے جہنم خرید رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا کے لطف و اندوز اٹھائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیں گے. اس سے یہی بات پتہ چلتا ہے کہ ہم نیکیوں کے کام میں بغیر پیسے کے, بغیر چارج کے بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں, لیکن جو گناہ کا کام ہے جس سے ہم جہنم خرید رہے ہیں, اس چیز کو پیسہ دے کر بھی بڑے فخر محسوس کرتے ہیں. اے میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ آپ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم دینی ادارے میں جا رہے ہیں, کیا آپ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم دینی مجلس میں جاتے ہیں؟ اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی شاید جتنی خوشی ایک آرکیسٹرا میں جانے سے ہو رہی ہوگی, جتنی خوشی ایک پی ایم کو دیکھنے میں ہو رہی ہوگی, جتنی خوشی ایک نیتا کو دیکھنے میں ہو رہی ہوگی, اتنی خوشی ایک مولوی کو دیکھ کر نہیں ہو رہی ہوگی. جو مولوی آپ کے لیے آئیڈل ہے, جو مولوی آپ کے لیے نمونہ ہے, اگر آپ کو کوئی جنت کا راستہ بتانے والا ہے تو نبیوں کے گزرنے کے بعد علماء کرام ہیں. اگر آپ چاہتے کہ علماء باقی رہے, اگر آپ چاہتے کہ مدارس باقی رہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے, اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے, اور یہ فخر اپنے سے محسوس کیجئے کہ نہیں یہ ادارہ ہماری ہے. آپ یہ نہیں کہ فلاں گاؤں والے چلاتا ہے, آپ یہ نہیں کہ یہ فلاں گاؤں کا مدرسہ ہے, بلکہ مدرسہ کو اپنے نبی کا مدرسہ سمجھے, مسجد کو اللہ کی مسجد سمجھے, اور یہ ہمیشہ سوچے کہ نہیں اگر اس چیز میں ہم 1 بھی روپیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا, ثواب سے محروم نہیں رکھے گا. قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اس حال میں لایا جائے گا کہ دنیا کے اندر کم عبادتیں کی ہوں گی. اللہ فرمائے گا اے لوگوں, دنیا میں تمہارا نیک اعمال بہت کم ہوا تھا, لیکن آج تمہارے ڈائری میں بہت سارے نیکیاں لکھی گئی ہے, کیا تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ہم نہیں جانتے. اللہ کہے گا اے فلاں, دنیا میں ایک تمہارے سامنے مسجد بن رہی تھی اور تم نے اس مسجد کو بنانے کے وقت اپنے جیب سے, اپنے خون و پسینے کی کمائی سے 100 روپے اس مسجد میں دیے تھے. ایک جلسہ ہو رہا تھا, یہاں عبد الخبیر مولانا جو فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے تنظیم تھے, وہ ایک جلسہ کرا رہے تھے, تم نے 1000 روپے اس جلسے میں تعاون کیا ہے, صدقہ دیا ہے. اس چیز کی بڑھوتری ہے جو انسان کو قیامت تک اس کا منافع ہوتا رہا, قیامت تک اس کو ثواب پہنچتا رہا. ہم نے نماز پڑھی, اسی دنیا تک اس کی محدود عبادتیں اور نیکیاں رہ گئی. ہم جب تک زندہ رہے نماز پڑھی تب تک ہمیں ثواب ملتا رہا, جب تک ہم زندہ روزہ رکھے اس کا ثواب ملتا رہا. لیکن صدقہ جاریہ کرنے والے, مسجد میں خرچ کرنے والے, مدرسے میں خرچ کرنے والے, کسی سڑک کے کنارے میں پویا اور ٹیبل گاڑنے والے, صدقہ جاریہ کسی انسان کو ایک ہر دینی تعلیم سکھانے والے, قیامت کے دن, قیامت تک تمہارے اعمال, قیامت تک تمہاری ڈائری میں نیک اعمال اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی, جس سے تمہاری نیکیوں میں بڑھوتری ہوتی رہے گی. اپنے زمینوں میں جھانک کر دیکھیے اور یہ سوچئے یہ اعمال ہمارے لیے کتنا سنہرا موقع ہے. ہماری 50 سال کی زندگی گزار گئی, ہماری عمر 20 سال ہو گئی, یہ 20 سالہ زندگی ختم ہو گئی. آپ یہ سمجھیے کہ ہم وہاں جو جیا جوری میں آئے,
1 तारीख को वहां से निकले और आज ये आपके इलाके में 7 तारीख 6 तारीख को पहुंचे। ये 5 दिन की जिंदगी हमारे लिए खत्म हो गई, आपकी जिंदगी के भी 5 दिन खत्म हो गए। आप 63 साल अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया, 60 साल आपकी किस्मत में लिख दिया, लेकिन उस 63 साल में 60 साल की जिंदगी में आपके लिए 5 दिन का जिंदगी, 5 दिन का अमाल, 5 दिन के लिए जो अल्लाह ने आपके 63 साल में मुकर्रर किए वो खत्म हो गया। इसलिए आखिरत की तैयारी की कि आखिरत की तैयारी कीजिए मेरे प्यारे साथियों, और किसी को कभी खुदा ना खास्ता अपनी जुबान से तकलीफ ना दीजिए। अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। एक मुसलमान से दूसरा मुसलमान जब उसके हाथ से महफूज रहे, जुबान से महफूज रहे, तभी वो मुसलमान कामयाब हो सकता है। और अल्लाह के नबी ने तो ऐसे खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर 1,44,000 से ज्यादा सहाबा के अंदर ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबियों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का माल हराम है, खून हराम है, उसकी इज्जत व आबरू से उछालना भी हराम है। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का माल हराम है, उसकी इज्जत व आबरू से उछालना भी हराम है। इसका मतलब ये है कि हम जब चाहे किसी की इज्जत पर हमला करें, हम जब चाहे किसी को जलील करें, हम जब चाहे चौक चौराहे में किसी को बदनाम करें और ये समझे कि हम उससे बड़े अच्छे इंसान हैं। कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन। आए मर्दो, तुम किसी मर्द का मजाक ना उड़ाओ, हो सकता है वो तुमसे बेहतर है। अलग बात है कि हम मौलवी हैं, अलग बात है कि आप डॉक्टर हैं, अलग बात है कि कोई इंजीनियर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मौलवी है उसी के अंदर सारी अखलाक भरे हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो डॉक्टर तो उसी के अंदर सारी नेक और मुत्तकी और परहेजगारी भरी हुई है। कौन अल्लाह के नजदीक बेहतर है ये तो अल्लाह ही जानता है, ये तो अल्लाह ही फैसला करने वाला है। लेकिन हम और आप किसी की एक बुराई को देखकर इतना मजाक उड़ाते हैं और ये समझते हैं कि हम जन्नती हैं, ये जहन्नमी है, लेकिन हम उसके बुराई को अगर छुपा दे। अल्लाह के नबी की हदीस है, प्यारी हदीस है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने एक मुसलमान की किसी एक आयत पर पर्दा डाला है, कयामत के दिन अल्लाह उसकी आयत पर भी पर्दा डालेगा। हमने किसी के अंदर गलतियां देखी, हमने किसी के अंदर बुराइयां देखी, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हम उस आयत पर पर्दा डालें, हम उस आयत को उसके छुपा दें। लेकिन हम और आप जल्दी से उसको नेट में वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। हमारे गांव में कोई लड़का लड़की पकड़ा गया है, लड़का लड़की खुलेआम पकड़ा गया है, हम उसी चीज को काट काट कर लोगों में और सोशल मीडिया में ऐलान कर रहे, प्रचार कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखिएगा, हमने अगर कोई चीज गंदी हो और खराब हो वायरल किया, जितने भी लोगों के कान में वो चीज पहुंचेगी आपके नामा अमाल में गुनाह लिखता रहेगा। इसलिए अगर कोई मुसलमान से इस तरह की गलती हो जाए, कोई अगर मुसलमान भाई इस तरह गलती कर जाए, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके ऐब पर पर्दा डालें। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके ऐब को छुपाएं। अल्लाह तुम्हारे ऐब को भी छुपाएगा। तुम कितने इस दुनिया में गुनाह किए, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे ऐब पर पर्दा डाल दिया है। हो सकता है अल्लाह कयामत के दिन भी उस ऐब पर पर्दा डाल के रख दे और लोगों के सामने पर्दा फाश न करे और ये ना कहे आए मणिकपुर के लोगों, आए झारखंड के लोगों, ये जो तुम्हारे सामने आया था और ये अच्छी अच्छी तकरीरें करते थे, ये जो तुम्हारे सामने भला गोड्डा जिले से आए थे, ये अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन इसके अंदर ये बुराइयां थी, हमने इस दुनिया के अंदर उसको जाहिर नहीं किया। लेकिन कयामत में अल्लाह कहेगा मैं जाहिर करता हूँ। इस चीज से अगर बचना है, इस ऐब को अगर छुपाना है, तो इस दुनिया में किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर ना उछालिए। इस दुनिया में मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालते रहे और जहां तक हो सके अपने दीनी भाई और इस्लामी भाई के ऐब पर पर्दा डालते रहिए, उनके ऐब को छुपाते रहिए। लेकिन हम और आप हैं, हम अपने आप को मुत्तकी समझते हैं, हम और आप हैं जो अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरों के ऐब को उसी को निकाल कर लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। आए मुसलमानों, इस बात को जरा गौर से सुनो, कोई इंसान है उसके